بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 243 میں باب الشفقۃ والرحمۃ علی الخلق فصل ثانی سے حدیث نمبر 4968 سے لے کر 4973 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال سمعت ابا القاسم الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تنزع الرحمت الا من شقی رواہ احمد والترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم کو جو صادق اور مصدوق ہے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رحمت یعنی مخلوق خدا پر رحمت و شفقت کرنے کے جذبہ کو کسی دل سے نہیں نکالا جاتا مگر بدبخت کے دل کو اس جذبے سے خالی کر دیا جاتا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بدبخت آدمی کا دل نرمی سے خالی ہوا کرتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اور رواہ ابو داود والترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء اور رسول مہرباں حبیب کبریا نے ارشاد مقدس فرمایا، مخلوق خدا پر رحم و شفقت کرنے والوں پر رحمان کی رحمت نازل ہوتی ہے، لہٰذا تم زمین والوں پر رحم و شفقت کرو تاکہ تم پر وہ رحم کرے جو آسمان میں ہے۔ یہ ابو داود اور ترمذی کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ویأمرنا بالمعروف وینہى عن المنکر، رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا آپ نے ارشاد مقدس فرمایا، وہ شخص ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم و شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا جو خواہ جوان ہو یا بوڑھے ہو احترام ملحوظ نہ رکھے، نیکی و بلائی کا حکم نہ دے اور بدی اور برائی سے منع نہ کرے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چھوٹوں پر شفقت نہ کرنے والا اس امت کا فرد نہیں ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔
وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرم شاب شیخا من اجر سنه الا قید اللہ له عند سنه من یکرمه رواہ الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا رسول مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد مقدس و مطہر فرمایا، جو بھی جوان کسی بوڑھے شخص کی اس کے بڑھاپے کے سبب تعظیم و تکریم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت کسی ایسے شخص کو متعین کر دیتا ہے جو اس کی تعظیم اور خدمت کرتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں ایک نسخہ بتلا دیا گیا کہ اگر اپنی تعظیم کروانا چاہتے ہو تو اپنے بڑوں کی تعظیم کیا کرو۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبہ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ وإکرام السلطان المقسط رواہ ابو داود والبیہقی فی شعاب الایمان۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا رسول مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد مقدس و مطہر فرمایا، بوڑھے مسلمان کی عزت و توقیر کرنا، حامل قرآن یعنی حافظ و مفسر اور قرآن خواہ کا احترام اور اکرام کرنا، جبکہ وہ قرآن میں زیادتی کرنے والا اور اس سے ہٹ جانے والا نہ ہو، اور عادل بادشاہ کی تعظیم کرنا یہ من جملہ خداوندی تعظیم کے ہے، یعنی یہ تمام تعظیمات رب تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ یہ ابو داود اور بیہقی کی روایت ہے، بیہقی نے اسے شعاب الایمان کے اندر نقل کیا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عالم دین، حافظ قرآن اور عادل بادشاہ کی تعظیم در حقیقت اللہ رب العزت کی تعظیم ہے۔ ذی الشیبہ اس سے بوڑھا آدمی مراد ہے جو سفید ریش ہو اور پرہیزگار ہو۔ حامل القرآن اس سے مراد عالم بعمل ہے، اور اس سے حافظ قرآن بھی مراد ہے، دونوں ہی حامل قرآن ہیں۔ غیر الغالی یعنی قرآن کے الفاظ و معانی میں حد شرعی سے تجاوز نہ کرتا ہو، نیز نہ اس میں شک کرتا ہو، نہ خیانت کرتا ہو، نہ کسی وسوسے کا شکار ہو، اور نہ اہل بدعت کی طرح باطل تعویلات کرتا ہو۔ وَلَلْجَافِ عَنْهُ أَيْ غَيْرِ الْمُتَبَاعِدِ عَنْهُ یعنی قرآن کے احکامات اور اس کی تعلیمات سے اعراض کرنے والا اور دور بھاگنے والا نہ ہو، اور قرآن کو بھولنے والا نہ ہو۔ شرح السنہ کے اندر حضرت طاؤوس سے ایک روایت منقول ہے، آپ لکھتے ہیں کہ اس میں تعظیم کرنے والوں کی فہرست میں چوتھے آدمی کو بھی شامل کیا گیا ہے جو باپ ہے۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ
وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا رسول مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد مقدس و مطہر فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، یعنی بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں یتیم کے معاملہ میں بہترین اور بدترین گھر کی طرف تاجدار انبیاء حبیب کبریا اور رسول مہرباں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔